بعض اوقات الفاظ کافی نہیں ہوتے، گالی دینی ہی پڑتی ہے۔ خواتین کے لیے ایسی گاڑیاں بنانے پر غور کیا جا رہا ہے کہ جن گاڑیوں میں چیخ مارنے سے بریک لگے گی۔ بہت ہو گئی اردو انگلش شاعری، اب ذرا چائنیز میں شاعری کرتے ہیں، کیونکہ 2021 میں اب چائنیز بھی پڑھائی جائے گی۔ شعر عرض ہے: چن شو شوئی ٹنگ چن پو فراز شن چنگ چی پوئی پوئی سوئی دوئی چوئی اوئی واہ 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 فراز رلا دیا ظالم نے۔ ایک میڈیکل سٹور والا غصے میں سردار مریض سے کہتا ہے کہ اگر آئندہ سر درد کی گولی لینی ہو تو ڈاکٹر کا نسخہ ساتھ لانا، یہ کیا تم ہر بار اپنا نکاح نامہ اٹھا کر چلے آتے ہو؟ ایک کنجوس لڑکے کو ایک کنجوس لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے۔ لڑکی: جب ابو سو جائیں گے تو میں گلی میں سکہ پھینکوں گی اور تم آواز سن کر فوراً اندر آ جانا۔ لیکن لڑکا سکہ پھینکنے کے 1 گھنٹے کے بعد آیا تو لڑکی کہنے لگی کہ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ لڑکا: ارے میں سکہ ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکی: ارے پاگل، وہ تو میں نے دھاگا باندھ کر پھینکا تھا اور واپس بھی کھینچ لیا۔ میاں بیوی میں کافی عرصے سے بول چال بند تھا۔ ایک دن شوہر نے دن کی روشنی میں موم بتی اٹھا کر ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے کی اداکاری شروع کر دی۔ بیوی سے رہا نہ گیا تو تنگ آ کر پوچھ لیا: آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ شوہر: تمہاری زبان ڈھونڈ رہا ہوں، شکر ہے مل گئی۔ ایک عورت اپنی ایک سہیلی سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا اتنا خبیث ہے کہ ساری تنخواہ اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، جبکہ میرا داماد اتنا شریف آدمی ہے کہ ساری کمائی میری بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک چائنیز لڑکی سے شادی کر لی، لیکن 1 سال کے بعد ہی لڑکی مر گئی تو وہ آدمی بہت رو رہا تھا۔ ایک سردار اس کے پاس آیا اور بولا کہ بس یار صبر کرو، چائنا کا مال تھا، اتنا ہی چلنا تھا۔ ایک عورت پہلی مرتبہ موٹر وے پر اکیلی ڈرائیونگ کرنے نکلی تو اچانک سے خاوند کا فون آ گیا۔ خاوند نے پریشان لہجے میں دریافت کیا کہ بیگم تم کہاں ہو اس وقت؟ بیوی: میں اس وقت موٹر وے پر ڈرائیو کر رہی ہوں۔ شوہر نے بدستور پریشان ہوتے ہوئے کہا کہ بیگم ذرا دیکھ بھال کر گاڑی چلانا، ٹی وی پر خبر آ رہی ہے کہ کوئی بیوقوف یک طرفہ موٹر وے پر ٹریفک کی مخالف سمت میں تیزی سے گاڑی چلاتے جا رہا ہے۔ بیوی چلاتے ہوئے: ارے کوئی ایک بیوقوف، ارے یہ کم بخت تو سینکڑوں کی تعداد میں سامنے سے آ رہے ہیں۔ ایک لڑکی ریاضی کے پیپر میں اچانک اٹھ کر ڈانس کرنے لگی، سب حیران اور پریشان ہو گئے۔ ٹیچر غصے سے: تم ڈانس کیوں کر رہی ہو؟ تو لڑکی کہنے لگی کہ سر میرے دوستوں نے کہا تھا کہ ریاضی میں ہر سٹیپ کے نمبر ملتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کو چلتے ہوئے اگر ٹھوکر بھی لگے تو ان سے پوچھا جاتا ہے زیادہ چوٹ تو نہیں لگی، اور مجھے تو ہمیشہ ڈانٹ ہی پڑ رہی ہوتی ہے کہ آنکھیں ہیں یا بٹن، کیا سامنے اتنی بڑی چیز نظر نہیں آئی؟ بابا جی سے پوچھا گیا کہ بابا جی یہ بتائیں کہ عورت کی کشش اور زمین کی کشش میں کیا فرق ہے؟ تو بابا جی نے عرض کیا کہ کچھ خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہی آدمی کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اندر سے مارنا ہو تو اسے نظر انداز کرتے رہو، کورونا کو ہم نے ایسے ہی مارا ہے۔ وہ پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی کالا شخص ان پڑھ ہو تو کیا اسے چٹا ان پڑھ کہہ سکتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے بچے نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابو کیا ہم ہوائی جہاز کے ذریعے اللہ میاں کے پاس پہنچ سکتے ہیں؟ تو باپ نے جواب دیا: ارے بیٹا، اللہ میاں کے پاس تو کار میں بیٹھ کر بھی پہنچا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کار تمہاری امی ڈرائیو کر رہی ہو۔ بیوی نئی ساڑی لینے کے لیے ضد کر رہی تھی
तो मियाँ ने उसे समझाते हुए कहा कि बेगम, तुम्हारी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, नई साड़ी पर पैसे जाया करने का क्या फायदा है। तो बीवी ने कहा कि वो सब मोहल्ले वालियों ने देख रखी हैं। तो मियाँ ने कहा, अच्छा चलो यूं करते हैं कि हम मोहल्ला ही बदल लेते हैं। खत्म शुदा। मोबाइल फोन आया तो पीसीओ खत्म, मोबाइल आया तो घड़ी खत्म, मोबाइल आया तो टार्च खत्म, मोबाइल आया तो टेप रिकॉर्डर खत्म, मोबाइल आया तो रेडियो खत्म, मोबाइल आया तो कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया तो कैमरा खत्म, मोबाइल आया तो ईद कार्ड खत्म, मोबाइल आया तो अलार्म खत्म, मोबाइल आया तो डायरी खत्म, मोबाइल आया तो सुकून खत्म। और अगर ये मोबाइल फोन आपकी बीवी के हाथ में आया तो आप भी खत्म। रिश्ते के लिए सास की 5 डिमांड: लड़की खूबसूरत हो, लड़की खूब सीरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की कम उम्र की हो, लड़की मालदार घराने की हो। और रिश्ते के लिए बहू की सिर्फ एक ही डिमांड है कि सासी ना हो। पप्पू, अगर आपको पता चले कि मैं अव्वल आया हूँ तो आप क्या करेंगे? बाप, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। पप्पू, बस किसी डर की वजह से मैं फेल हो गया हूँ। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर तनकीद करने वालों को मुतमईन करने के लिए आप पानी पर चलकर भी दिखाएंगे, तब भी वो यही कहेंगे कि इसे तैरना नहीं आता, इसीलिए चल रहा है। शौहर अपनी नाराज बीवी को उसके मैके रोज फोन करता। बीवी, कितनी बार कहा है कि मैं मर चुकी हूँ, मत किया करो मुझे फोन, फिर क्यों करते हो? शौहर, अरे पगली, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब्जियां तभी अच्छी लगती हैं जब पिज्जा के साथ चिपकी हों। टीचर, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? बच्चा, मेरे अब्बू सिर्फ वही करते हैं जो मेरी अम्मी कहती हैं। बाबा जी कहते हैं कि इश्क हो या फिर खारिश, करने में मजा बहुत आता है। बाबा जी कहते हैं कि जब भी लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जब भी आप बोर हो रहे हों तो एक अनजान नंबर पर मैसेज भेज दें कि लाश ठिकाने लगा दी है, अब क्या हुक्म है? आगे फिर जो भी होगा कम से कम बोरियत नहीं होगी। जुबैदा आपा का जानलेवा टोटका। सऊदी पुलिस ने 2 फैसलाबादियों को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक वो शैतान को कंकरियां मारने की बजाय जुगते मार रहे थे। बाबा जी कहते हैं कि नजर का तेज होना अच्छी बात है, मगर इतनी भी तेज नहीं होनी चाहिए कि सामने से आती हुई लड़की अपना दुपट्टा सही करने पर मजबूर हो जाए। बीवी ने अपने शौहर से कहा, अगर आप मुझे तलाक भी दे दें तो फिर भी मैं घर के दरवाजे पर ही बैठी रहूंगी, मगर आपसे दूर नहीं जाऊंगी। शौहर बोला कि जनानी बन जनानी, नवाज शरीफ न बन।